السلام علیکم جی، جیسا کہ آپ سے یہ پرومس یا کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم یہ جو کلام کی جو تاریخی مسجد ہے، ہسٹوریکل ماسک ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور ہمارے پاس لکیلی دو مقامی نوجوان آئے ہیں، تو ان کو ساتھ لے کے ہم مسجد کی جو ہے ہسٹری اور تاریخ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو بتا سکیں یہ مسجد کے جو ہے ساری تاریخ اور اس مسجد کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد الیاس. الیاس صاحب. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ انس صاحب. انس صاحب. انس صاحب چلیں مسجد دیکھتے ہیں اور ساتھ آپ کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے کہ مسجد میں کیا ہے کیسے ہے. آئیے. جی انس صاحب اور الیاس صاحب، جی یہ کتنی پرانی مسجد ہے؟ یہ 4 سال کی پرانی ہے، تقریباً 400 سال. جی جی. اچھا. یہ نہ پرانی ہے، یہ بہت اچھا مسجد ہے. سب لوگ ادھر آگے گھومنے آئے گا، ادھر کھڑا ہو جائے پکچر نیچے لگائے گا گاڑی پھر ادھر سے جاتا ہے. یعنی کہ جو بھی یہاں پہ سیر کرنے کے لیے کلام سوات میں آتے ہیں وہ اس مسجد ضرور آتے ہیں اور یہاں پہ تصویر بھی بناتے ہیں. جی انس. بالکل، وہ ضرور یہاں آتے ہیں، تصویر ویڈیوز بناتے ہیں، یہاں پر لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، اس کے بارے میں پروموشن میں یہاں سے کرے جاتے ہیں. تو چلیں آئیں مسجد کے اندر چلتے ہیں. کہتے ہیں 400 سال سے زیادہ پرانی مسجد ہے. آئیے دیکھتے ہیں مسجد اندر سے کیسی ہے. دیکھیں ہم مسجد کے اندر پہنچ چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ نماز بھی ادا ہو رہی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا آہستہ بولنا پڑے گا. میں ماجد صاحب سے کہوں گا جو کیمرے کے پیچھے ہیں کہ مسجد کا ویو دکھائیں کہ جو دیوار ہے اس کے شکیل جو ہے، اس کی چھت پہ جو شکیل ڈالے گئے ہیں وہ کتنے موٹے ہیں اور یہ ساری کچی لکڑی کے بنے ہیں. مسجد کی جو الماریاں ہیں جب پہ قرآن پاک ہے یا اسلامی کتب رکھی ہوئی ہے وہ بھی سارا کچی لکڑی کا کام ہے اور بہت ہی خوبصورت نقشہ نگار اور کام ہوا ہے. الیاس صاحب آگے چل رہے ہیں اور میں ان کو پیچھے جا رہا ہوں. یہاں پہ ہم مسجد میں اب داخل ہو گئے ہیں. لکڑی کا بنا ہوا ہے یا اس کے اندر سیمنٹ کے اوپر لکڑی کا کام ہوا ہے. لیکن اگر آپ اوپر دیکھیں قربان نے ہماری مدد کی ہے جی اور لائٹس کو آن کر دی ہے. یہ چھوٹا سا بچہ دکھائیں جی، ماشاء اللہ ہمیں دیکھ کے اس نے لائٹس آن کرنی شروع کر دی ہیں. یہ وہ جگہ ہے، ممبر ہے جہاں پہ امام صاحب بیٹھتے ہیں اور امام صاحب یہاں پہ امامت کرواتے ہیں، یہاں سے تقریر کرتے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ ساتھ ماجد صاحب کچھ اور لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو مسجد کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور مسجد کے امام صاحب بھی یہاں پر ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ امام صاحب سے بات کریں، اگر وہ ہمارے ساتھ بات کر لیں تو وہ امام صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیا حال امام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ یہ بات کریں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حبیب اللہ فانی. حبیب اللہ صاحب. حبیب اللہ بھائی، آپ کب سے یہاں پہ امام ہیں مسجد میں؟ میں 2008 سے یہاں امام. اچھا، 2008 سے. جی ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ تو آپ کا کافی وقت تو ہو گیا یہاں جی، پہ. کافی وقت. تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں. جی جی. ذرا مسجد کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ یہ تاریخی مسجد ہے، کتنی پرانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسجد ماشاء اللہ تقریباً مختلف آرائیں لوگوں کی، کیونکہ اس کی تاریخ مرقوم نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 500 سال ہے. اچھا. بعض 450 بتا رہے ہیں نا، یعنی 4 صدیاں گزر چکے ہیں، 5ویں میں روان ہے. اچھا. تو اس وقت میں یہ ابھی تو جو ہے نا یہ دیواریں تو یہ نیا بنا ہوا ہے، یہ لکڑی جو ہے نا اس کے تقریباً 450-500 سال ہے. اچھا، یہ جو موٹے والے شدیر ہیں درمیان میں جو لگائے گئے ہیں یہ 450. جی جی جی. کچھ اندازہ یا کچھ پتہ ہے کچھ تاریخ میں کہ یہ کس نے بنائی؟ سر یہ اصل میں یہ مقامی لوگوں نے بنایا تھا. اچھا. اس وقت سارے کلام میں تقریباً 60 نفر تھے. اچھا جی. مقامی لوگوں نے دور مغل کے قریب ہیں. اچھا جی. تو انہوں نے عزم کیا کہ اپنے لیے کوئی عبادت گاہ بنا لیتے ہیں تاکہ نماز وغیرہ جو ہے نا اللہ کی عبادت کریں گے. تو پھر انہوں نے جو ہے نا اس عزم کی بنیاد پر وہاں جنگل ہے ستلاٹ اس کے نام ہے، وہاں انہوں نے ایک درخت کاٹا. اچھا. تو پھر اس کو جو ہے نا خاص تراشی ہوئی تو اس کو ہلایا، یہ دریا میں وہ پھنس گیا. اچھا جی. تو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ بس ابھی ہماری ہمت سے بات باہر ہے. اچھا. ابھی اللہ قادر ہے. اچھا جی. ہماری قدرت تو ختم ہو گئی. صحیح. تو انہوں نے بتایا کہ ابھی ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جی. اگر اللہ راضی ہے تو وہ خود لے کے آئے گا. صحیح. اگر اللہ راضی نہیں ہے تو مسجد نہیں بنائیں گے. صحیح. رات میں کوئی سیلابی کوئی ریلا ہوا، بارش ہوا، سیلابی ریلا ہوا جی. تو
तो वो दर्द जो है ना सुबह लोग आए तो यहाँ फंसा हुआ था ये टांग में। अच्छा, वहाँ से यहाँ तक आ गया और यहाँ आके रुक गया। यहाँ आके रुक गया। यहाँ आके रुक गया। सुबह लोग आए बोलो कि बस अल्लाह राजी है, इसका मतलब है कि अल्लाह राजी है, मस्जिद बनाएंगे। जी मस्जिद बनाएंगे। तो फिर जो है ना बहुत कोशिश और आज़म के साथ, माशाल्लाह वो तो पुराने लोग थे, उनमें हिम्मत भी ज़्यादा था, ताकत भी ज़्यादा था, तो उन्होंने मस्जिद की जो है ना बुनियाद रखी। और यहाँ कलाम में 3 कौम रहते हैं जी, नीलोर, जाफलोर, द्रखेल। तो हर कौम के अपना अपना ये शातिर जो है ना, अच्छा जी, ये 80 फुट है। अच्छा जी, ज़रा दिखाएंगे माजिद साहब ये शतीर जो है 80 फुट। अच्छा जी, 80 फुट के ये शतीर है जी, 80 फुट के ये शातिर है। 3 कौम है, हर कौम के अपना शातिर है। अच्छा जी, तो ये पिलर है 3 और ऊपर 3 शतीर हैं, बिल्कुल। फिर जो ये उससे भी ज़्यादा था। अच्छा जी, एक बार ये मस्जिद जल गया था, वो दोबारा जो है ना इसको जो है ना तराशा है। अच्छा जी जी, ये जो काम हुआ है इमाम साहब इस मस्जिद में, ये जो पिलर पे काम है, अगर आप दिखाएं माजिद साहब प्लीज़, ज़रा आगे आइएगा इमाम साहब के साथ। ज़रा ये वाला जो काम है जी, ये नक्शो निगार जो बना है, ये खुदाई हुई है, इसको क्या कहते हैं इमाम साहब? ये इसको जो है ना टुकाई कहते हैं। अच्छा टुकाई का काम उस वक़्त में जो है ना ये जदीद आलात नहीं थे जी, उन्होंने उस जो है ना एक जो भी औजार उस वक्त अवेलेबल था उस वक़्त में उसने ये ऐसा बनाया है। यानी अभी जो टुकाई वाले होते हैं उनके साथ औजार के बावजूद वो ऐसा नहीं बना सकते। सही 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 सही, ठीक है। तो उस वक्त से बहुत सारी नस्लें आई, बहुत सारी नस्लें चली गई, बहुत सारे लोग चले गए। तो कोई लोग जिन्होंने मस्जिद की बहुत खिदमत की हो, कोई वाक़या ऐसा आप बताएं। जी, यहाँ तो माशाल्लाह ये सारे लोग कलाम वाले जो है ना, ये मस्जिद सारी कलाम तहसील की मस्जिद है। अच्छा, पूरी कलाम के अच्छा लोगों की मस्जिद है। अच्छा, माशाल्लाह इसमें हर कोई आकर जो है ना खिदमत करता है जी, और उसकी जो है ना जितना हो सके खिदमत वो करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। और यहाँ पे कितने नमाज के वक्त काफ़ी रश होता है इमाम साहब? यहाँ तकरीबन ये सारा मस्जिद बड़ा होता है ना, बाज़ार भी है, यानी गिरद नवाज से लोग भी आते हैं, यहाँ के लोग भी होता है, तो ये बाहर और अंदर ये सारा जो है ना भर जाता है। इमाम साहब ये मस्जिद में काफ़ी सारी लकड़ियाँ भी रखी हैं, माजिद साहब ज़रा आप प्लीज़ अगर दिखाएँ, ये किस काम आती हैं? ये जो लकड़ियाँ हैं ये इतनी सारी, ये लकड़ी है ये तो जी सर, ये लकड़ी जो है ना, ये लकड़ी जो है ना, ये मौसम सर्मा में बहुत ज़्यादा जो है ना सर्दी होता है, -24, 25, 27 तक ये जो ना यहाँ माइनस में -24, 25 या 26, 27 तक चला जाता है। है। यानी ये पानी का जो पाइप वगैरह होता है वो फट जाते हैं। अच्छा, इतना सर्दी होता है, पानी जम जाता है पाइप में और पाइप फट जाता है। अच्छा, सारी पानी तो फिर इस होता लकड़ी से आप आग जलाते हैं? यहाँ ये मस्जिद में ये आग का इंतजाम है। हाँ, ये आग का इंतजाम भी है जी। बॉयलर लगा हुआ है। अच्छा, बॉयलर लगा हुआ है जी। माजिद साहब ये ज़रा प्लीज़ दिखाइए। इस वक्त तो ये ठंडा है ना जी? हाँ, ये ठंडा है जी। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। ये बॉयलर देखिए जी, यहाँ से लकड़ी को डाला जाता है। ये हमारे साथ अलियास साहब मदद कर रहे हैं। यहाँ से इसको डाला जाता है लकड़ी को ज़रा, और इस तरह से फिर ये मास्टर साहब अगर आप दिखाएं तो ये पाइप लगे हुए हैं और उधर से फिर धुआं बाहर चला जाता है। ऐसी है इमाम? जी जी। अच्छा, ये असल में ये बेलर है ना, हाँ जी, नीचे आग जला देता है, हाँ जी, और ऊपर जो है समवार हम कहते हैं जी, ठीक है। इसमें पानी गर्म हो जाता है। ठीक है। फिर नीचे जो है ना वजू के जगह में वहाँ गर्म पानी आता है लोगों अच्छा, इसका मतलब है इससे 2 काम लिए जाते हैं। एक तो यहाँ मस्जिद गर्म हीट हो जाती है, गर्म हो जाता है, और दूसरे इससे गर्म पानी बन के वजू के लोगों के लिए वजू के लिए चला जाता है। हर वक्त में 24 घंटे यहाँ गर्म पानी मिलता है। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा गर्म पानी की जो है ना लोटे में अगर थोड़ा सा भर दिया जाए तो फिर वो जो है ना उसमें बाकी दूसरा मिक्स कर देते हैं। अच्छा, वेरी गुड जी इमाम साहब माशाल्लाह। मस्जिद में देखें जी आपने हीटिंग सिस्टम भी है लकड़ी से, और उसी को फिर उसी हीटिंग सिस्टम को मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है कि उसी से पानी गर्म हो ताकि जो नमाजी नमाज के लिए हैं उनको गर्म पानी भी मिल सके। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। और इसके ऊपर भी एक फ्लोर है ये? जी, ये दूसरा फ्लोर जो है ना 1983-84 में बनाया है। अच्छा जी, ये दूसरा फ्लोर वो भी एक उस सुतून पर खड़ा है। अच्छा, उसमें बकाया सुतून नहीं है। अच्छा, एक सुतून पर वो खड़ा है। अच्छा, उस तक हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आइए चलिए फिर वहाँ तक जरा प्लीज़। लीजिए जी, हम कलाम की तारीख़ी मस्जिद के ऊपर वाले हाल में आ गए हैं। जैसे कि इमाम साहब ने हमें बताया था, हबीबुल्लाह फ़ानी साहब ने, कि ये जो मस्जिद का ऊपर वाला जो फ्लोर है या ऊपर वाला जो हाल है वो एक स्तून पे खड़ा है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे वो दिखा रहे हैं माजिद साहब कैमरे की आँख के पीछे से कि ये एक है और बड़ा खूबसूरत काम हुआ है। आप छत को देखें, छत पे बड़ी खूबसूरत तस्वीरें बनाई गई हैं।
اللہ پاک کے نام لکھے گئے ہیں اور دیواریں جو ہیں ان پہ لکڑی کا بڑا خوبصورت کام کیا گیا ہے اور ابھی کام ہو رہا ہے اور اس کام پہ بھی وہ کھدائی کا اور وہ سارا چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. اسی طرح سے پوری مسجد میں اس وقت ماشاءاللہ کام جاری ہے اور یہ اوپر والا حال ہے. اور یہ سارا امام صاحب حبیب اللہ صاحب مسجد کا جو یہ کام ہے سارا لکڑی سے یہ سارا لکڑی ہے. لکڑی تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. وہ دیار والا لکڑی ہے. ہاں 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 وہ بہت اچھی لکڑی ہے. یہ بہت ماشاءاللہ پائیدار لکڑی ہے. ہاں جی. اس میں جو ہے اور یہ بہت مہنگا بھی ہوتا ہے. بہت مہنگا ہوتا ہے. اس کا ایک فٹ جو ہے نا بہت مشکل سے مل جاتا ہے. بہت مہنگا جو ہے نا خرید جاتا ہے. اچھا یہ جو کام ہے یہ کون کروا رہے ہیں؟ یہ ابھی جو یہ کام آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیواروں پر جو یہ کام ہے نا یہ ورلڈ بینک کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اچھا ورلڈ بینک یہ کروا رہے ہیں مسجد کا؟ ابھی وہ یہ کر رہے ہیں. اچھا پھر ابھی انہوں نے شروع کیا ہے نا ورلڈ بینک والے جو ہے نا یہاں آ کر بولا کہ ہم اس دیواروں کو جو ہے نا یہ سیمنٹ سے بنا ہوا تھا نا اور کے اوپر جو ہے نا اس کو لکڑی لگائیں گے کہ وہ یہ مسجد اپنی جو ہے نا دوبارہ اپنی اس حالت پر آ جائے. صحیح جو پہلے حالت تھی. جو پہلے حالت تھی. اچھا جی. اچھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جی اور بڑا خوبصورت کام مسجد میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ماجد صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اور امام صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ تھوڑا آگے چلیں. آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ مسجد میں بچے جو ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ایک مولانا صاحب انہیں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے مسجد میں جو ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آنے کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. ہماری وجہ سے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا. معافی چاہتے ہیں آپ سے. بس تھوڑی دیر میں نکلیں گے. آپ دیکھیں یہ مسجد میں جو اتنی ساری امام صاحب کھڑکیاں رکھی گئی ہیں چاروں طرف یہ روشنی کے لیے اور ہوا کے لیے. جی یہ روشنی کے لیے ہے. ہوا کے لیے بھی ہے. روشنی بھی موسم میں جو ہے نا گرمی جب پڑ جاتا ہے نا کلام میں تو اتنا گرمی نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا ان سے جو ہے نا ہوا وغیرہ آتا ہے. یہ دوسرا چھت بالکل ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کہیں پن کی لگا ہوا ہے. ہاں ہاں اس کی وجہ سے اتنا اچھا ہو جاتا ہے. موسم جو ہے نا وہ بڑا پلیزنٹ ہو جاتا ہے. تو امام صاحب کتنے لوگ یہاں پہ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں نیچے اوپر؟ تقریباً اس میں 3-4 ہزار لوگ پڑھ سکتے ہیں نماز. اور جمعے والے دن زیادہ تعداد ہوتی ہے؟ جمعے والے دن جو ہے نا یہاں مسجد میں نہیں آتا ہے. اچھا جی. گرد و نواز جو دکانیں ہیں وغیرہ وغیرہ جو جگہ ہیں نا ان پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیں یعنی کہ روٹین میں مسجد میں نیچے اور اوپر حال فل ہوتا ہے اور جمعے والے دن جمعۃ المبارک جس دن ہوتا ہے اس دن مسجد میں اور مسجد کے اوپر اور باقی جگہوں پہ یہ جو فل ہو جاتا ہے یا فل ہو جاتا ہے لوگ اس سے بھر جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگ ساتھ والی جو قریبی سڑکیں ہیں وہاں تک لوگ نماز ادا کرتے ہیں. اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اکثر بعض لوگ جو ہے نا پھر دوبارہ اپنی جو ہے نا جمعے کی نماز میں زور کی نماز پڑھ لیتے ہیں. ہاں جمعے میں اتنا رش ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگوں سے جمعہ مس ہو جاتا ہے اور وہ پھر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں رش کی وجہ سے کہ صرف وہ نماز ادا کرتے ہیں دوسری جماعت میں. یہاں اصل میں سیاح بہت زیادہ آتے ہیں. اچھا ٹورسٹ آتا ہے. ٹورسٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا ہوٹلوں میں جگہ ہوتا ہے نہ راستوں پر جگہ ہوتا ہے. مسجد پہ ایسا بھر جاتا ہے کہ بل جو ہے نا دوسرا جماعت جو ہو جاتا ہے نا وہ تو اتنا ہوتا ہے جتنا پہلے والا. مہمان بہت یعنی ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں. ابھی حالات کی وجہ سے تھوڑا متاثر ہو چکے ہیں کالام لیکن ماشاءاللہ پھر بھی ہم ٹورسٹ کو سیاح حضرات کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جی کہ ماشاءاللہ کلام پھر بحال ہو چکا ہے. کلام کی نعمتیں ماشاءاللہ ان کے افشاریں اور بہاریں پھر جو ہے نا آپ کو بلا رہے ہیں. صحیح. دیکھیں امام مسجد ہے تاریخی مسجد کے جو کلام کی سب سے بڑی اور تاریخی مسجد ہے 400 سال یا 450-500 سال پرانی مسجد ہے. اس کے امام صاحب ہیں حبیب اللہ فانی صاحب. وہ یہ ٹورسٹ کو پیغام دے رہے ہیں. امام مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ٹورسٹ کو سیاحوں کو اور سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ کلام پھر سے آباد ہو گیا ہے. کلام تک جو سڑک ہے ملورا سے کلام تک وہ بالکل بن چکی ہے. اب ہم بھی اسی خیر سڑک سے آئے ہیں تو وہ سڑک بن چکی ہوئی ہے. شاید ہی کہیں پہ تھوڑا سا پرابلم ہو. ہم بھی اسی روڈ سے آئے ہیں. روڈ بڑا اچھا ہے اور امام صاحب حبیب اللہ فانی صاحب نے یہ پیغام دیا ٹورسٹ کے لیے کہ کلام اب کھل چکا ہے اور دوبارہ سے کلام کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں. مئی کی آج شاید 3 یا 4 تاریخ ہے. 4 تاریخ ہے آج مئی کی اور اس کے باوجود جو ہے اس وقت جو ہے نا ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں جیکٹ میں ہوں. حالانکہ مئی جون میں میدانی علاقوں میں تو موسم کافی گرم ہو جاتا ہے اور یہاں پہ بھی ٹورسٹ کا بہت رش ہوتا ہے. اس دفعہ کیونکہ بارشوں کی وجہ سے تھوڑا سا سیزن دیر سے شروع ہوگا تو لیکن یہ امام صاحب کی طرف سے پیغام جو ہے بہت اچھا سائن ہے کہ
کلام کھل چکا ہے اور آپ سب کے انتظار میں ہے. آپ آئیے, یہاں کی رونقیں ہیں اور آپ بالکل یہاں سے لطف اندوز ہوں, یہاں کے نظاروں سے, یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی سے مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہاں پہ جس بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں, جس بھی ریسٹورنٹ میں یا جو بھی چیز لی ہے, ہمیں 1 2 3 دفعہ لوگوں نے یہ ضرور کہا آپ پیسے رہنے دیں, آپ مہمان ہیں. یعنی کہ اس طرح سے یا اس حد تک مہمان نواز ہیں کلام کے لوگ کہ پیسے بھی لینے سے انکار کرتے ہیں. حالانکہ ہم بھی پاکستانی ہیں, یہ بھی پاکستانی ہیں, وہ فارنر نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ مہمان سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس کوئی بات نہیں, آپ پیسے رہنے دیں. اصل میں 2 3 دفعہ. جی پلیز. جی 2022 میں جب سیلاب آیا نا, 2022 والا سیلاب جو ہے بہت زیادہ تیز تھا, تو اس وقت میں بھی جو سیاح حضرات جہاں پھنسے ہوئے تھے, لوگوں نے اپنے ڈیرے جو ہے نا خالی کیا تھا. یہاں جو ہوٹل ایسوسیشن جو جس کا ہوٹل ہے نا, انہوں نے ساری جو ہے نا ہوٹلوں کو خالی کر دیا تھا کہ بھائی مہمان جو ہے نا کھانا بھی فری میں کھائیں گے, ان کا رہائش ریسٹورینٹ. امام صاحب اس کا مطلب ہے کہ جو کسٹمر تھے, جو گاہک تھے, جو ٹورسٹ تھے, وہ گاہک کی بجائے مہمان بنا لیے گئے, کہ ان سے پیسے نہیں لیے گئے, ان کے لیے اپنے ڈیرے, اپنے بیٹھ کے, اپنے ڈرائنگ روم, اپنے ریسٹورینٹ, اپنے ہوٹل کھول دیے. اپنی جو ہے نا بیٹھک جو ہے نا گھر کے جو بیٹھک ہوتے ہیں ان کو دے دیا, بھائی یہاں قیام بھی کرو, فری میں دے دیا, بھائی کھانا بھی کھاؤ, قیام بھی کرو. یہاں جو سیاح حضرات آتے ہیں نا وہ بہت خوش اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کلام میں ایک تو امن ہے. جو مستورات جہاں آتا ہے وہ اگر رات کے 2 بجے بھی جنگل میں گھومنے چلے جائے, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, یہاں امن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کوئی ایسا دہشت گردی, ڈاکہ بازی نہیں ہے, نہ ایسا کوئی چوری ہے. ماشاءاللہ کلام کے بہت غیرت مند لوگ ہیں, بہت عزت والے لوگ ہیں. کلام کے لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ اپنی مہمانوں کے, وہ جو ہے نا چھوٹے ہوں بڑے ہوں, ساری مہمان سیاح حضرات کے اتنا خدمت کرتے ہیں. گاڑی والے ہوں, جو ٹرانسپورٹ والے ہوں, سب کو جو ہے نا ماشاءاللہ مہمان یہاں سے جو ہے نا دل لگا کر پھر وہاں جاتا ہے تو پریشانی کے ساتھ گھٹ گھٹ کے نعرے لگا کر جاتا ہے. دیکھیں جی, آپ نے حبیب اللہ فانی صاحب کی بات سنی, جو کہ کلام کی سب سے بڑی اور سب سے تاریخی مسجد کے امام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مہمان یہاں سے جاتے ہیں وہ گھٹ گھٹ کے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلام بہت اچھا اور یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. اب ایک وقت تھا کہ ہم کلام میں یہاں کیمپ لگایا کرتے تھے دریا کے کنارے, اور یہ بات میں بھی اس چیز کی گواہی دوں گا کہ کلام کے جو ہے وہ پورا پرامن ہے اور اچھے لوگ ہیں, مہمان نواز لوگ ہیں اور لوگوں کا بڑا خیال کرنے والے لوگ ہیں. جی ماشاء اللہ. دوسرا بات یہ ہے کہ یہاں اگر سیاح حضرات سے بعض اوقات ایسا کوئی سامان رہ جاتا ہے یا کہیں گر جاتا ہے یا موبائل گر جاتا ہے, کئی شواہد تو مجھے ملا ہے کہ مہمانوں نے کہ موبائل رہ چکا ہے, مجھے دیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے اعلان کریں اور یہ موبائل جس سے رہ گیا اس کو مل جائے. بعض اوقات ایسا لوگوں سے پیسہ گر گیا ہے, ماشاءاللہ اس کو پہنچا دیا. ماشاءاللہ کلام والوں میں یہ بات نہیں ہے کہ جو مل گیا بس اس کو جو چھپا لیا, نہیں, جو ملا وہ مجھے دے کر یہاں چلے جاتے ہیں کہ بھائی مہمان اکثر مسجد میں آتے ہیں, آپ اعلان بھی کر لیں, اس اسپیکر پر بھی اعلان کر لیں کہ جس کا جو امانت ہے وہ لے کے جائے. یہاں یہ بات نہیں ہے کہ جو بھائی جس کا چیز گم ہو گیا وہ گم ہو گیا, نہیں, اس کی جو ہے نا حتی الوسع کوشش یہ ہوتے ہیں کہ ان مہمان کو جو ہے نا اس کا سامان بھی مل جائے, مہمان خوش ہو کر جو ہے نا وہ کلام سے جو ہے نا یہاں سے جاتا ہے. دیکھیں جی, آپ نے امام تاریخی مسجد کلام سواد کی بات سنی. حبیب اللہ فانی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ خدا نخواستہ اگر کسی کی چیز گم ہو جائے تو وہ بھی بڑے آرام سے لوگ واپس لوٹا دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو مل جاتی ہیں. ہمارے ساتھ جناب محترم حبیب اللہ فانی صاحب موجود تھے. ہم آئے تو تھے مسجد میں انس صاحب کو لے کے, اور انس صاحب حبیب اللہ صاحب کے برخوردار بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں. ہمارا خیال تھا کہ یہ ہمیں یہاں پہ گائیڈ کریں گے, اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ الیاس صاحب تھے. الیاس صاحب کو اور انس صاحب کو ہم نے مسجد کے باہر سے لیا تھا کہ آپ ہماری تھوڑی ہیلپ کر دیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کر لیں. لیکن لکیلی جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ہمیں امام صاحب بھی مل گئے, تو پھر امام صاحب نے ہمارے ساتھ مدد کی اور بڑی اچھی اور مفید انفارمیشن دی اور معلومات دی. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے حبیب اللہ صاحب آپ کا, الیاس صاحب آپ کا اور انس صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ بات چیت کر کے بڑا اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ. صحیح تو بچت تو ہو رہی ہے.